نے کہا ہے کہ اسلام آباد یادداشت مفاہمات کی تمام شقیں ہمارے حق میں ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات سب سے زیادہ ناخوش وہی ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے حالیہ تقریر میں ہمیں کئی کاموں سے روکنے کی بات کی تھی، اب انہی امور کو ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امریکہ نے کہا ہے اس بات کو تحریری شکل میں دیں اور دستخط کریں، اور ہم نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں برگنسٹاک میں آج اہم تکنیکی معاہدہ ہونے جا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، جس پر پاکستان بطور ثالث شرکت کر رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کے لیے ایک اور کامیابی کا دن ہے، ایک اور فخر کا دن ہے۔ پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو رہا ہے، اور جہاں پر مذاکرات ہونے ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود ہیں۔ کچھ دیر بعد یہ اہم مذاکرات شروع ہوں گے، اور اس سے پہلے پاکستانی وفد کی ایرانی وفد سے اور امریکی وفد سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ براہ راست مناظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ جے ڈی وینس بھی آ چکے ہیں کانفرنس ہال میں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی اس وقت کانفرنس ہال میں آ چکے ہیں، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بہت خوشگوار ماحول میں دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اب وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے بھی بہت گرم جوشی سے مل رہے ہیں، اور بہت اچھے ماحول میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو چکی ہے۔ امریکی وفد آگے ہے جس میں اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر موجود ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس بھی آگے ہیں، جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سے اور ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بہت خوشگوار ماحول میں گرم جوشی سے یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد یہاں پر اہم تکنیکی مذاکرات شروع ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے درمیان کس طرح سے گفتگو اس وقت کی جا رہی ہے۔ براہ راست مناظر آپ نیو نیوز کی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں کس طرح خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ اب دوسری ملاقات ہے۔ پہلی ملاقات کچھ دیر قبل امریکی وفد سے ہوئی تھی، اور اب یہ کانفرنس ہال میں امریکی وفد کی پاکستانی وفد کے ساتھ یہ دوسری ملاقات ہے۔ امریکی وفد کانفرنس ہال میں آ چکا ہے، کچھ دیر بعد ایرانی وفد بھی کانفرنس ہال میں پہنچ جائے گا، اور یہ اہم جو مذاکرات ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایرانی وفد بھی کانفرنس ہال میں پہنچ چکا ہے۔ امریکی وفد کے بعد آپ عباس اراغچی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کانفرنس ہال میں، جہاں کچھ دیر بعد مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر خارجہ ایران عباس اراغچی بہت گرم جوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، اور کچھ دیر بعد یہ اہم تکنیکی مذاکرات شروع ہو جائیں گے، جس میں پاکستان بطور ثالث کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے امریکی وفد کا استقبال کیا اور اب ایرانی وفد کا استقبال کیا ہے۔ بہت گرم جوشی سے دونوں وفد کی وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ کانفرنس ہال میں امریکی وفد، ایرانی وفد اور پاکستانی وفد پہنچ چکا ہے۔ اہم تکنیکی مذاکرات جس کا پوری دنیا کو انتظار ہے کچھ دیر بعد شروع ہونے والے ہیں، جس میں پاکستان نے بطور ثالث کردار ادا کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جے ڈی وینس جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہیں، وہ بھی اس وقت اس کانفرنس ہال میں موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور کچھ دیر بعد یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، یہ معاہدہ شروع ہو جائے گا جس میں پاکستان بطور ثالث کردار ادا کر رہا ہے۔ کانفرنس ہال ہے جہاں پر یہ اہم مذاکرات ہونے والے ہیں، جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر جے ڈی وینس دوبارہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف فیلڈ مارشل کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ کس طرح سے خوشگوار ماحول میں گفتگو کی جا رہی ہے، مصافحہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس آئے ہیں اور ان سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ساتھ فیلڈ مارشل بھی موجود ہیں۔ یہ دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے، کس طرح سے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں بڑھی ہے، کس طرح سے پاکستان کے تعلقات پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں۔ خدا نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے۔ جے ڈی وینس اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے وہ آئے کانفرنس ہال میں، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کچھ بات چیت کرنے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی موجود ہے۔ امریکی اور ایرانی وفد بھی کانفرنس ہال میں پہنچ چکا ہے۔ امریکی نائب صدر نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو گرم جوشی سے گلے لگایا، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پھر آ کر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، اور دیکھ سکتے ہیں
पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की कोशिशें, फील्ड मार्शल की कोशिशें, हमारे वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ले आई हैं। यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया है और आज पाकिस्तान इस अहम तकनीकी मुज़ाकरात में बतौर सालिस किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सकता था। पाकिस्तान ने दो ऐसे मुल्कों को एक मेज़ पर ला के बिठाया जो नामुमकिन दिखाई देता था, और आज ये अहम दिन है जब ये मुज़ाकरात फाइनल होने जा रहे हैं, तकनीकी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। उससे पहले इस्लामाबाद मुफाहमाती दस्तखत भी हो चुके हैं। Not only the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in the beautiful city of Bergenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Van for his very able leadership in leading the United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very dear and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together all these efforts have culminated here in this wonderful Johannesburg, and it's really very wonderful to be here. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will promote peace, progress and prosperity around the globe. Thank you very much. Thank you. Vice President, would like to say a few words? Thank you, Prime Minister. Wonderful. Well, I'll say just a few words here. And first of all, I have some notes of appreciation. First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. And, of course, to Sheikh Mohammed, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. What we have already seen back home in the United States is lower gas prices. We've seen the free flow of oil and gas. We've seen peace. And now we're
trying to build on that to see if we can build something even better and more sustainable for the future. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all.